ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہدہد علم ہندسہ کا ماہر تھا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی نشاندہی کرتا تھا۔ جب آپ جنگل میں ہوتے تو پانی کی ذمہ داری اس پرندے کو سونپ دیتے۔ زمین کے اندر کا پانی اسے اس طرح دکھائی دیتا جس طرح انسان کو زمین پر پڑی ہوئی کوئی چیز نظر آتی ہے۔ یہ پانی کی نشاندہی کر دیتا اور سطح زمین سے اس کی گہرائی بھی بتا دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے، وہ اس جگہ کنویں کو کھود لیتے، اس طرح وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا۔ ناظرین، ایک دفعہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حج کرنے کے بعد حرم شریف سے واپس آئے تو زوال کے وقت یمن کے ایک مقام پر پہنچے۔ یہ جگہ حرم سے 1 ماہ کی مسافت پر تھی۔ ان کو وہ جگہ اچھی لگی، انہوں نے کھانے اور نماز پڑھنے کے لیے وہاں اترنے کا قصد کیا۔ جب وہ تخت سے اس جگہ اتر گئے تو ہدہد نے دل سے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام تو اس جگہ کی سیر میں مشغول ہیں، میں اڑ کر فضا میں گھومتا ہوں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کو بلقیس کا باغ نظر آیا۔ وہ اس کے سبزہ اور پھولوں کی طرف مائل ہوا۔ وہ اس باغ میں اتر گیا، وہاں بھی اس نے ایک ہدہد کو دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یفغور تھا، جبکہ یمن کے ہدہد کا نام یافیر تھا۔ پس یمن کے ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد سے کہا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بادشاہ سلیمان بن داؤد کے ساتھ یمن میں آیا ہوں۔ اور اس نے پوچھا، سلیمان کون ہے؟ تو اس پرندے نے کہا، وہ جن و انس، شیاطین، پرندوں، چرندوں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں۔ پھر یافور نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں اس ملک کا رہنے والا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندے نے پوچھا، اس ملک کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، اور بے شک تمہارا مالک بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن بلقیس کا ملک بھی اس سے کم نہیں ہے۔ وہ پورے یمن کی ملکہ ہے اور اس کے ماتحت 12,000 سردار ہیں، اور ہر سردار کے تحت 1,00,000 جنگجو ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گے تاکہ میں تمہیں اس کا ملک دکھاؤں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد نے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جب پانی کی ضرورت ہوگی تو وہ مجھے تلاش کریں گے، کیونکہ میں ان کو پانی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں۔ یمنی ہدہد نے کہا، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس اس ملک کی خبر لے کے جاؤ گے تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اس کے ساتھ چلا گیا تو بلقیس اور اس کے ملک کو دیکھا۔ ہدہد عصر کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ ادھر حضرت سلیمان نماز کے وقت تخت سے اترے۔ اس جگہ پانی نہیں تھا۔ آپ نے انسان، جنات اور شیاطین سے پانی کے متعلق سوال کیا تو ان کو معلوم نہیں تھا۔ پھر آپ نے پرندوں کی تفتیش کی تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ آپ نے پرندوں کی تلاش کرنے والے کو بلایا، وہ گدھ تھا۔ اس نے ہدہد کے متعلق سوال کیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے ملک کو سلامت رکھے، مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غضبناک ہوئے اور فرمایا، میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا۔ پھر پرندوں کے سردار عقاب کو بلایا اور اس سے کہا، ابھی ہدہد کو لا کر حاضر کرو۔ عقاب نے بلند ہوا میں دائیں بائیں نظر ڈالی تو ہدہد یمن کی طرف سے آ رہا تھا۔ عقاب اب اس پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹا تو ہدہد نے اس کو قسم دی کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھ کو مجھ پر قدرت دی ہے، مجھ پر حملہ نہ کر۔ عقاب نے اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تجھ پر تیری ماں روئے، اللہ کے نبی نے یہ قسم کھائی ہے، وہ تجھ کو ضرور سزا دیں گے۔ ہدہد نے پوچھا، آیا اللہ کے نبی نے قسم کے ساتھ ساتھ کوئی استثناء بھی کیا ہے یا نہیں؟ تو اس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہے کہ ورنہ وہ اس کی یعنی اپنی غیر حاضری کی صاف صاف وجہ بیان کرے۔ ہدہد نے کہا، اب میری نجات ہو جائے گی۔ عقاب اور ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔
عقاب نے کہا میں نے حدود کو حاضر کر دیا ہے۔ حدود نے اپنے سر اوپر اٹھایا اور اپنی دم اور پر جھکا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کہاں تھے؟ میں تم کو سخت سزا دوں گا۔ حدود نے کہا اے اللہ کے نبی آپ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر کانپنے لگے اور اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس سے طاہر کا سبب دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس جگہ کا احاطہ کر لیا ہے جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ میں آپ کے پاس ملک سبا کی ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز سے نواز دیا گیا ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ناظرین قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدود نے کہا میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے لیے ان قوموں کو خوشنما بنا دیا ہے، سو ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ ناظرین حدود نے جب اہل سبا اور ان کی ملکہ کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تحقیق کریں گے، کیا تم سچ بول رہے ہو یا سزا سے بچنے کے لیے غلط بیانی کر رہے ہو؟ اس کے بعد حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھا اور حدود کے حوالے کیا اور فرمایا اس کو لے جاؤ۔ چنانچہ حدود اس خط کو اپنے پر یا چونچ میں لے کر بلقیس کے محل تک پہنچ گیا۔ وہ اس وقت سوئی ہوئی تھی۔ حدود ایک روشن دان سے داخل ہوا اور خط کو اس کے اوپر پھینک دیا۔ اس نے خط اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا تو اس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے بندے سلیمان بن داؤد کی جانب سے بلقیس ملکہ سبا کی طرف سے ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ بعد میں مجھ پر غلبے کی خواہش نہ رکھو، میرے پاس اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ اس کے بعد ناظرین ملکہ نے شاہی مشیروں کو خط پڑھ کر سنایا اور اس معاملے میں ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ اس کے بعد بلقیس نے جو تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے تھے ان میں سے 500 لونیوں کو خوب آراستہ کیا اور 1000 سونے کے اینٹیں، ایک سونے کا تاج جس میں یاقوت اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ جب بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی خبر پہنچ گئی۔ آپ نے جنوں کو حکم دیا تو انہوں نے سونے اور چاندی کے 1000 محلات بنا دیے۔ جب وہ تحفوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے واپس بھجوا دیا۔ اس کے بعد جب نمائندے بلقیس کے پاس پہنچے اور جا کر سلیمان علیہ السلام کے حالات سنائے تو کہنے لگی میں تو پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ بادشاہ نہیں ہے بلکہ نبی ہے، ہم سے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک قاصد بھیج دیا اور عرض کی کہ میں اپنے سرداروں کو لے کر حاضر ہو رہی ہوں، جو آپ کا حکم ہوگا اسے بجا لائیں گے اور آپ کا دین قبول کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت ایک معجزانہ طریقے سے اپنے دربار میں منگوا لیا۔ ادھر جب ملکہ بلقیس اپنے کابینہ کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضری کے لیے چل پڑی تو جب وہ وہاں پہنچی تو اپنا تخت وہاں موجود پایا، اس پر وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بعد اس کے دل نے گواہی دی کہ سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہوں کی طرح محض بادشاہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ناظرین ملکہ سبا کے بارے میں بنی اسرائیل کی طرح مسلمانوں میں بھی عجیب و غریب داستانیں مشہور ہیں۔ یہ سب داستانیں اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں، اور مسلمانوں میں کئی لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا یعنی بلقیس سے شادی کر لی تھی۔ ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام نے شادی کر لی ہو، لیکن یہ بات یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتی۔
امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔